وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کوشاں اپوزیشن کی جہانگیر خان ترین سے خفیہ ملاقاتوں نے کپتان کی نیند حرام کر دی ہیں، کیونکہ اب تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے ہی تحریک انصاف میں ایک دھڑا علیحدہ ہو کر فارورڈ بلاک بنا لے گا، جس کے بعد حکومت کی دیگر اتحادی جماعتیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اس دوران یہ اطلاعات بھی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد 23 فروری کو شروع ہونے والے وزیر اعظم کے دورہ روس کے دوران بھی دائر کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے ساتھ جہانگیر ترین کی خفیہ ملاقات نے حکومتی صفوں میں کھلبلی مچا دی ہے، کیونکہ اگر ترین گروپ حکومت سے علیحدہ ہو گیا تو کپتان حکومت دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ یاد رہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے مابین پچھلے کئی مہینوں سے براہ راست رابطہ نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کے خلاف شوگر اسکینڈل میں FIA کی کارروائی تھی، جس کے بعد دونوں کے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ تب جہانگیر ترین نے ایک علیحدہ دھڑا تشکیل دے کر اس کے اجلاس شروع کر دیے تھے، جس پر عمران خان نے دباؤ میں آ کر ترین کے خلاف FIA کا کیس ٹھنڈا کروا دیا تھا۔ اب جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے خفیہ ملاقات کی خبروں کے بعد ترین ان کے گروپ کے اراکین اور حکومتی اتحادیوں کی سرگرمیوں پر سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور لمحہ بلمحہ اطلاعات وزیر اعظم کو دی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ترین کے خلاف زیر التوا شوگر اسکینڈل میں کارروائی تیز کر دی جائے اور انہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن کپتان ابھی مخمصے کا شکار ہیں، کیونکہ اگر حکومت چینی اسکینڈل میں FIA کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے دوبارہ پوچھ گچھ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ ترین کے حامی 10 اراکین قومی اسمبلی اور 30 اراکین پنجابی اسمبلی کی بغاوت کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر اس صورتحال میں حکومت محض ایک تماشائی بنی رہی تو اپوزیشن بآسانی جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات طے کر سکتی ہے، جس کا نتیجہ حکومت کے خاتمے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ساتھ جہانگیر ترین کی ملاقاتوں کی تصدیق یا تردید کسی بھی جانب سے نہیں کی گئی، تاہم وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جہانگیر ترین کی اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتوں کو مسترد کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ جہانگیر ترین PTI کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران جب فواد چودھری سے پوچھا گیا کہ کیا جہانگیر ترین PDM کی متوقع تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا جہانگیر ترین کے ساتھ احترام کا تعلق ہے، جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ لیں گے جس سے پارٹی کو نقصان پہنچے، وہ PTI کے ساتھ ہی رہیں گے۔ جب پوچھا گیا کہ جہانگیر ترین کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم یا کسی اور وزیر کا ان سے ملاقات کا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان کے ساتھ خصوصی ملاقات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کے حامی پارلیمنٹیرینز بھی تجربہ کار سیاستدان ہیں اور وہ تحریک انصاف سے کسی ایسی چیز کے لیے الگ نہیں ہوں گے جس کا مستقبل غیر یقینی ہو۔ ترین گروپ اور حکومت کے اتحادیوں کی ایجنسیوں کے ذریعے نگرانی سے متعلق سوال پر فواد چودھری نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ اس طرح کی نگرانی غیر قانونی ہوتی ہے۔ تاہم ترین کیمپ میں شامل ایک رکن نے بتایا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین نے اپنے پتے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات یقینی ہے، ہمارے گروپ اراکین میں سے کوئی بھی جہانگیر ترین کو الوداع کہنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ بات تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں بات چیت کے لیے ان کی طاقت بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں وزیر اعظم عمران خان کے لیے صورتحال اچھی نظر نہیں آ رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے اعلیٰ رہنما جہانگیر ترین کو اپنی جماعتوں میں شامل کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن چونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ایک اہم چیز سمجھا جاتا ہے، اس لیے پارٹی کو یقین ہے کہ PTI حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کی حتمی منزل مسلم لیگ نون ہوگی۔ لیکن پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کا خیال تھا کہ ابھی بہت سے مراحل طے ہونا باقی ہیں، کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ممکن ہے کہ ترین گروپ پیپلز پارٹی کو اگلی حکومت بنانے کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کا حصہ بن جائے۔ صرف وزیر اعظم کو ہٹانے پر توجہ مرکوز رکھنے کے حوالے سے PDM ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی اپوزیشن جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اصولی طور پر صرف وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے اور انہیں فارغ کرنے پر متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن خصوصی طور پر اس منصوبے پر کام کر رہی ہے اور ایک بار جب اس نے جادوئی نمبر حاصل کر لیا تو وہ اس پر عمل درآمد کر لے گی۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ خان دعویٰ کر چکے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں مطلوبہ تعداد میں MNAs اپنے ساتھ ملا چکی ہیں اور اب عمران خان کی چھٹی یقینی بنانے کے لیے اس تعداد میں
مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور لیگی رہنما جاوید لطیف کا دعویٰ ہے کہ 90 حکومتی MNAs وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ یوں ان پر فلور کراسنگ کی پاداش میں نااہلی کی شک کا اطلاق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تعداد تحریک انصاف کے کل اراکین کا 50% ہوگی۔ لیکن دوسری جانب حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ بات صرف عددی کھیل کی نہیں ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد والے دن اپوزیشن مطلوبہ تعداد میں اراکین قومی اسمبلی کی حاضری یقینی بنائے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لا رہی ہے، اس لیے 172 اراکین اسمبلی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ دلوانا بھی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ تحریک عدم اعتماد والے دن حکومتی اراکین کو قومی اسمبلی میں جانے سے منع کر دیا جائے تاکہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ملکی پارلیمانی تاریخ میں اب تک کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تاہم اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ تاریخ بدلنے جا رہی ہے اور پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔